بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، یہ سی ڈی آپ کی خدمت میں شعبہ دارالاشاعت کی جانب سے پیش رہی۔ کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ: دارالاشاعت، اردو بازار، کراچی، پاکستان۔ ای میل ishaat@dgcom.net.pk۔ فون نمبر 0300 شکریہ۔ فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا، أما بعد۔ عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع الرعد والصواعق قال اللهم لا تقتلنا بصعقك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب بجلی کے کڑکنے کی اور بادل کے گرجنے کی آواز سنتے تو یہ دعا پکڑتے تھے کہ اللہم لا تقتلنا بصعقک۔ یہ دعا فرماتے تھے کہ اللہ ہمیں اپنے کڑک سے ہلاک نہ فرمائیے اور نہ ہمیں اپنے عذاب سے ہلاک فرمائیے اور ہمیں اس سے پہلے عافیت عطا فرمائیے۔ اللہ، بادلوں کا جمع ہونا، گھٹا کا آنا، ہواؤں کا چلنا، بادل کا گرجنا، بجلی کا کڑکنا، یہ سب واقعات دنیا میں ہوتے رہتے ہیں، لیکن جن حضرات کو اللہ تبارک و تعالی اپنا ذکر و فکر عطا فرماتے ہیں وہ ان میں سے ہر واقعے سے کچھ نہ کچھ سبق حاصل فرماتے ہیں اور کچھ نہ کچھ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب کبھی ہوائیں تیز چلتی یا بادل کڑکتا تو اس وقت نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک خوف سے متغیر ہو جاتا تھا، چہرے پر خوف کے آثار نمایاں ہوتے تھے، اور حدیث میں آتا ہے کہ اس خوف کے عالم میں کبھی آپ اندر تشریف لے جاتے، کبھی باہر تشریف لاتے، اور فرماتے کہ یہ ہوا اور یہ بجلی کا کڑکنا اور بادل کا گرجنا یہی چیزیں ہیں جن کے ذریعے پچھلی بہت سی امتوں کو ہلاک کیا گیا۔ ہوا جب تیز چلتی تو فرماتے کہ قوم عاد کو اسی ہوا کے عذاب سے ہلاک کیا گیا تھا، اور میں نے اپنے والد ماجد صلی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک بوڑھی عورت بچ گئی تھی، اس قوم عاد کے میں سے تھی، اور کسی طرح پتہ نہیں کس طرح بچ کر زندہ رہی کافی عرصے، بوڑھی عورت تھی۔ تو وہ ہمیشہ جب بھی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ دیکھتے کہ وہ ہمیشہ یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ مجھے ہوا کے عذاب سے بچائیے، ہوا کے عذاب سے بچائیے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ ان سے پوچھا، اس خاتون سے پوچھا کہ تم ہر وقت ہوا سے ڈرتی رہتی ہو، ہوا کے عذاب سے پناہ مانگتی رہتی ہو، تو کیا وجہ ہے کہ اتنا زیادہ ڈرتی ہو ہوا سے؟ تو وہ کہنے لگی بیٹا ہوا کے عذاب سے اللہ بچائے، ہوا کا عذاب بڑا خطرہ، اس دنیا میں اس سے بڑا عذاب کوئی نہیں۔ فاروق اعظم نے پوچھا کہ تمہیں کچھ یاد ہے وہ کیا، کس طرح عذاب آیا تھا، کیا ہوا تھا؟ کہا کہ بس مجھے اتنا سمجھ لو، میں اور تو کچھ بتا نہیں سکتی کہ اس ہوا کے عذاب میں کیا زبردست مصیبت پنہاں تھی، لیکن اتنی بات سمجھ لو کہ میں بچوں، عورتوں اور کتوں اور جانوروں کے رونے اور چیخنے کی آوازیں بادلوں میں سنتی تھی۔
یعنی ہوا نے ان کو اڑا کر لے گئی بادلوں تک، اور وہاں ان کے رونے اور چیخنے اور چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے اس بستی کو ہلاک فرمایا۔ تو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہوائیں تیز چلتی تھیں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک متغیر ہو جاتا، گھبراہٹ کے آثار طاری ہوتے، اور فرماتے کہ پتہ نہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے یہ عذاب بھیجا ہو، یہ کہتے تھے۔ تو یہ ساری جو دنیا کے اندر روز واقعات پیش آتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے یاد کرتے تھے، اس عذاب کو جو بعض اقوام کے اوپر بھیجا گیا، اور اس سے سبق حاصل کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے محفوظ رکھا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اس کے اطاعت میں زندگی گزاریں۔ چنانچہ جب کڑکنے کی آواز سنتے تو یہ دعا فرماتے، اللہم لا تقتلنا بصاعقک ولا تہلکنا بعذابک، اے اللہ اپنے کڑکے سے ہمیں قتل نہ فرمائیے اور ہمیں اپنے عذاب سے ہلاک نہ فرمائیے، اور ہمیں اس سے پہلے عافیت عطا فرما دیجیے۔ اور صحابہ کرام کو بھی یہ تلقین فرماتے ہیں۔ چنانچہ اگلی حدیث میں آیا ہے کہ ان ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کان اذا سمع صوت الرعد قال سبحان الذي سبحت له۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول یہ تھا، جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چچزاد بھائی بھی ہیں اور جلیل القدر صحابی ہیں، امام المفسرین ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعائیں دی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو علم اور فہم عطا فرمائے۔ تو وہ جب کبھی بادل کے گرجنے کی آواز سنتے تو یہ کلمہ فرمایا کرتے، سبحان الذی سبحت لہ، پاک ہے وہ ذات جس کی تسبیح میں یہ بادل گرج رہا ہے۔ اشارہ کیا قرآن کریم کی آیت کی طرف۔ قرآن کریم میں فرمایا یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ، کہ یہ بادل جو گرجتا ہے یہ در حقیقت اللہ جل جلالہ کی تسبیح کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتا ہے۔ تو فرماتے ہیں سبحان الذی سبحت لہ، پاک ہے وہ ذات جس کی تسبیح یہ گرج بادل، تسبیح میں یہ بادل گرج رہے ہیں، حقیقت میں یہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں۔ اور یہ فرماتے کہ یہ جو آواز آتی ہے بادل کے گرجنے کے وقت، یہ در حقیقت ایک فرشتہ ہے جو بارش کو ہنکا کر لے جانے کے لیے اس طرح آواز نکالتا ہے جیسے کوئی چرواہا بکریوں کو چرانے کے لیے بکریوں کو لے جانے کے لیے آواز نکالتا ہے۔ تو قرآن نے تو یہ فرمایا کہ یسبح الرعد بحمدہ، کہ یہ بادل جو گرجتے ہیں یہ باری تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں، اس کی حمد کرتے ہیں۔ اور مراد حقیقت یہ ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے سب اللہ جل جلالہ کی مشیت سے ہو رہا ہے، اور یہ فرشتے ہیں جو مقرر ہیں مختلف کاموں کے اوپر، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہیں۔ تو اس کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کی تسبیح نہ کرتی ہو۔ قرآن کریم نے فرمایا ان من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہ، کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح نہ کرتی ہو، اللہ کی حمد بیان نہ کرتی ہو، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں۔ تم سمجھتے ہو کہ ایسے ہی یہ بے جان چیزیں ہیں، حقیقت میں سب میں اتنا شعور ہے کہ ان کا خالق اور مالک کوئی ہے، اور وہ خالق و مالک کے آگے سربسجود ہیں، اس کی تسبیح اور حمد بیان کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا، پھر آگے روایت نقل کی عبداللہ بن الزبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ کان اذا سمع الرعد ترک الحدیث وقال سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائکۃ من خیفتہ۔ حضرت عبداللہ بن الزبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے صحابی ہیں، ان کا معمول نقل کیا ہے کہ جب بادل گرجتے اس کی آواز وہ سنتے تو بات کرنا بند کر دیتے، خاموش ہو جاتے، جو کوئی بات کر رہے ہوتے تو گرجنے کے وقت رک جاتے، اور یہ آیت پڑھتے سبحان الذی، یہ پڑھتے سبحان الذی یسبح الرعد بحمدہ، پاک ہے وہ ذات جس کی حمد کے ساتھ یہ بادل گرج رہے ہیں، والملائکۃ من خیفتہ، اور جس کے خوف سے ملائکہ جو ہیں یہ لرزہ براندان ہیں۔ پھر فرماتے
کہ ان ھذا لوعید شدید لأہل الارض، کہ یہ جو بادل گرجتے ہیں یہ در حقیقت زمین والوں کے لیے ایک تازیانہ ہے، ایک دھمکی ہے، ایک تنبیہ ہے. یعنی تنبیہ اس بات کی ہے کہ اس وقت تو بادل معمولی طور پر گرج رہے ہیں، لیکن یہی آگے بڑھ جائیں تو اللہ بچائے اتنا بڑا عذاب کھڑا ہو جائے کہ انسان اس کا مقصد ساخی سہار نہ کر سکے. لہذا یہ تنبیہ ہے کہ اپنے اعمال کو درست کر لو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت پر آمادہ ہو جاؤ، گناہوں کو ترک کر دو، معصیتوں کو چھوڑ دو، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہی چیز تمہارے لیے عذاب کا سبب بن جائے. اللہ، تو یہ سب تعزیانے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. میں نے اپنے والد ماجد صلی اللہ تعالیٰ سے سنا کہ ایک شخص نے ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام کو خواب میں دیکھا. حضرت عزرائیل علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی. وہ فرشتے جو انسانوں کی روح قبض کرنے پر مقرر ہیں ان سے ملاقات ہو گئی. تو ملاقات پر انہوں نے کہا حضرت عزرائیل علیہ السلام سے کہ حضرت آپ بھی عجیب مخلوق ہیں کہ اچانک لوگوں کی روح قبض کرنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں، نہ کوئی پہلے سے نوٹس دیتے ہیں نہ کوئی اطلاع دیتے ہیں، بس اچانک جب واقع ہوا، جب حکم ہوا بس فوراً پہنچ گیا، جا کر روح قبض کر لی. ورنہ دنیا کا قاعدہ یہ ہے کہ جب کسی کو کوئی سزا دینی ہوتی ہے یا کسی کو کوئی تکلیف پہنچنی ہوتی ہے تو اس کو پہلے سے کچھ نوٹس دیا جاتا ہے، کوئی اطلاع دی جاتی ہے. آپ بغیر نوٹس کے پہنچ جاتے ہیں، تو یہ کیا وجہ ہے؟ تو عزرائیل علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ ارے نادان، میں تو اتنے نوٹس بھیجتا ہوں کہ دنیا میں کوئی اتنے نوٹس نہیں بھیجتا. آنے سے پہلے اتنے نوٹس بھیجتا ہوں. جب تمہیں بخار آتا ہے وہ میرا نوٹس ہوتا ہے، جب تمہیں کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے وہ میرا نوٹس ہوتا ہے کہ تیار ہو جاؤ آنے والا ہوں. اور جب کوئی وہ تمہارے ساتھ صدمہ پیش آتا ہے تو وہ میرا نوٹس ہوتا ہے. اور جب تمہارے سفید بال آتے ہیں وہ میرا نوٹس ہوتا ہے جو میں اب آنے والا ہوں. جب تمہارے یہاں پوتا پیدا ہوتا ہے وہ میرا نوٹس ہوتا ہے کہ تیار ہو جاؤ میں آنے والا ہوں. اور جب بادل گرجتے ہیں تو میرا نوٹس ہوتا ہے. تو میں تو اتنے نوٹس بھیجتا ہوں کہ دنیا میں کوئی اور نہیں بھیجتا. لیکن یہ میں کیا کروں کہ میرے نوٹسوں کا کوئی نوٹس نہیں لیتا، کوئی اس کی طرف دھیان نہیں کرتا، ورنہ میرے نوٹس تو اتنے زیادہ ہیں. تو ہر وقت میری طرف سے تنبیہات آتی رہتی ہیں. تو حقیقت یہ ہے کہ سارے واقعات جو پیش آ رہے ہیں، غیر معمولی واقعات جو پیش آتے ہیں، وہ سب نوٹس ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ پتہ نہیں کب بلاوا آ جائے اور کب یہ زندگی ختم ہو جائے. اس سے پہلے اپنے حالات کی اصلاح کر لو، اپنے آپ کو سنوار لو. تو جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نظر عطا فرماتے ہیں وہ ان واقعات سے یہ سبق لیتے ہیں. اور یہ بادل کا گرجنا اور ہواؤں کا تیز چلنا، اس کو بھی نوٹس قرار دیتے ہیں اللہ جل جلالہ کی طرف سے، اللہ کی طرف کے فرشتوں کی طرف سے. تو فرمایا کہ یہ تمام اہل ارض کے لیے، تمام دنیا والوں کے لیے شدید وعید ہے، بڑی سخت دھمکی ہے کہ ٹھیک ہو جاؤ ورنہ کہیں یہ چیز عذاب میں تبدیل نہ ہو. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے. آگے حدیث روایت کی ہے عن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ قال مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم على رجل يقول اللهم انی اسألک تمام النعمة قال هل تدری ما تمام النعمة قال تمام النعمة دخول الجنة والفوز من النار ثم مر على رجل يقول اللهم انی اسألک الصبر قال قد سألت ربك البلاء فسأله العافية ومر على رجل يقول يا ذا الجلال والإكرام قال سل. اللہ، اس حدیث میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگنے کا ڈھنگ اور سلیقہ تلقین فرمایا. دعا کی فضیلتیں تو آپ سن چکے اور دعا کے فوائد بھی سن چکے، لیکن دعا مانگنا بھی ہر ایک کے بس کا کام نہیں.
دعا مانگنا بھی ہر ایک کو نہیں آتا، وہ بھی سکھایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح دعا مانگنا۔ تو ایک روایت نقل کر رہے ہیں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک شخص کے پاس سے گزرے تو وہ دعا مانگ رہا تھا کہ اللہم انی اسألک تمام النعمہ، دعا یہ مانگ رہا، دعا تو بڑی اچھی مانگ رہا تھا کہ اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ سے مانگتا ہوں کہ مجھ پر اپنی نعمتیں مکمل فرما دیجیے۔ میں آپ سے دعا مانگتا ہوں نعمتوں کے مکمل کرنے کی، جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ مکمل مجھے عطا فرما دیجیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پاس سے گزرے تو آپ نے اس شخص سے پوچھا کہ جانتے بھی ہو جو دعا مانگ رہے ہو کہ نعمتیں مکمل فرما دیجیے، تو تمام النعمہ اور مکمل نعمت کا کیا مطلب ہے؟ کس چیز کو کہتے ہیں تمام النعمت؟ اب وہ صاحب جو دعا مانگ رہے تھے وہ خاموش سے ہو گئے، کوئی جواب نہ دے پائے، تو خود جواب دیا سرکار دو عالم، فرمایا تمام النعمہ، یہ نعمت کی تکمیل اور نعمت کا پورا ہونا یہ ہے کہ انسان جنت میں داخل ہو جائے اور جہنم سے بچ جائے، یہ ہے تمام النعمت۔ لگتا یوں ہے واللہ سبحانہ اعلم کہ تنبیہ کرانی مقصود تھی اس بات پر کہ عام طور سے جو لوگ دعائیں مانگتے ہیں یا نعمتوں کو طلب کرتے ہیں تو ان کے ذہن میں عام طور پر دنیا ہی کی نعمتیں ہوتی ہیں کہ مجھے مال دولت زیادہ مل جائے، مجھے خوشحالی زیادہ نصیب ہو جائے، مجھے صحت اچھی مل جائے، دنیا کے اندر میری عزت ہو، ترقی ہو، وغیرہ وغیرہ، یہ دنیا کی نعمتیں پیش نظر ہوتی ہیں۔ تو تنبیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر فرما دی کہ بھائی ایسا نہ سمجھنا کہ نعمتیں بس دنیا ہی کی نعمتیں مانگتے رہو اور آخرت سے غافل ہو جاؤ۔ حقیقت میں نعمت کی تکمیل تو اس وقت ہوگی جب انسان جنت میں چلا جائے گا اور جہنم سے بچ جائے گا، یہ ہے نعمت کی تکمیل۔ ورنہ نعمتیں تو بے شک دنیا میں بہت ہیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی، اتنی کہ حد و حساب نہیں، شمار ممکن نہیں، گنتی نہیں ہو سکتی، ہر آن انسان ڈوبا ہوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں، لیکن کوئی نعمت یہاں اس دنیا میں کامل نہیں، مکمل نہیں، اس واسطے کہ ہر نعمت کے ساتھ کوئی نہ کوئی نقمت لگی ہوئی ہے، ہر نعمت کے ساتھ کوئی نہ کوئی تکلیف کا کانٹا چبھا ہوا ہے۔ اس دنیا کے اندر نعمت خالص کا وجود نہیں، جہاں کہیں خوشی ہوگی کوئی نہ کوئی غم بھی ساتھ لگا ہوگا، جہاں کہیں کوئی راحت ملے گی تو کوئی نہ کوئی تکلیف بھی ساتھ ساتھ لگی ہوگی، کوئی نہ کوئی اور کچھ نہیں تو تشویش ہی ہوگی، آئندہ کیا ہونے والا ہے اس کی تشویش انسان کو لاحق ہوگی۔ تو دنیا ایسی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہے کہ اس میں کوئی نعمت کامل نہیں، کوئی نعمت کامل نہیں، ہر نعمت ناقص ہے، کیونکہ اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی رنج یا تکلیف کا کانٹا ضرور چبھا ہوا ہے۔ ہر ایک خوشی میں کھٹکتے ہیں رنج کے کانٹے، ہر ایک خوشی میں کھٹکتے ہیں رنج کے کانٹے، نہ دائمی ہے مسرت نہ پائیدار ہے غم، یہاں پر نہ مسرت دائمی ہوتی ہے نہ غم دائمی ہوتا ہے، ہر ایک کے ساتھ کچھ نہ کچھ لگا ہوا ہے۔ اور جتنی لذتیں ہیں وہ لذت بھی ناقص ہے، ادھوری ہے۔ آپ دیکھ لو کھانا کھا رہے ہو تو کھانا کھاتے ہوئے لذت آ رہی ہے، مزہ آ رہا ہے، لیکن اس لذت کا تقاضا یہ ہے کہ اس لذت کو جاری رکھو، کھاتے رہو، لیکن ایک حد ایسی آئے گی کہ وہاں جا کر تمہارے بس سے باہر ہو جائے گا کھانا، اور کھاؤ گے تو کیا ہو جائے گا؟ تخمہ ہو جائے گا، ہیضہ ہو جائے گا، بدہضمی ہو جائے گی، فوڈ پوائزن ہو جائے گا۔ تو نتیجہ یہ کہ وہ لذت کی تکمیل نہیں کر پاتے، دل تو چاہ رہا ہے کہ کھائیں، مزیدار چیز ہے، لیکن اس سے آگے کھانے سے مجبور ہیں، خطرہ لگا ہوا ہے، اور کھاؤں گا تو بدہضمی ہو جائے گی، الٹی آ جائے گی، تخمہ ہو جائے گا، ہیضہ ہو جائے گا۔ نتیجہ یہ کہ وہ لذت کامل نہیں ہو پاتی، اس سے پہلے ہی معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور جتنی دنیا کی لذتیں سب کا حال یہی ہے کہ کوئی لذت یہاں پر کامل نہیں، ہر لذت ناقص ہے، اور ناقص ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی تکلیف لگی ہوئی ہے۔
ایسا کوئی انسان بڑے سے بڑا سرمایہ دار، بڑے سے بڑا حاکم، بڑے سے بڑا صاحب منصب، صاحب جلال و جمال ایسا نہیں ہے کہ جس کے پاس نعمتیں کامل ہوں۔ یہ کامل نعمت تو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے وہیں کے لیے جو انسان کا وطن اصلی ہے، جنت کے لیے، کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی ماضی پر افسوس ہوگا، اور جو نعمت ہوگی کامل ہوگی۔ وہاں جنت کے اندر اگر اللہ تعالیٰ نے لذتیں عطا فرمائی ہیں کھانے پینے کی، مثلا کھانے پینے کی لذت، تو وہ ایک تو لذت بڑی اعلیٰ درجے کی جس کا یہاں ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، اور وہ لذت ایسی کہ جتنا کھاتے چلے جاؤ، جتنا اس کا مزہ لیتے چلے جاؤ، کہیں یہ کھٹکا نہیں ہوگا کہ بدہضمی نہ ہو جائے، معدہ قبول کرے گا یا نہیں کرے گا، بیمار ہوگا یا صحت مند رہے گا، کچھ نہیں، بس وہ کھاتے چلے جاؤ اور لذت لیتے چلے جاؤ، کوئی اس کی انتہا نہیں۔ اور جو کچھ کھایا وہ پسینے کی شکل میں باہر نکلے گا، اور پسینہ بھی مشک جیسا، رشح المسک حدیث میں آتا ہے کہ مشک کی طرح کا پسینہ انسانوں جنتیوں کے جسم سے نکلے گا۔ تو ہر لذت کامل ہے۔ اگر پینے پر آ گئے اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو عطا فرما دے، حوض کوثر کا جام پینے کو مل گیا، تو جتنا پیتے چلے جاؤ، جتنا پیتے چلے جاؤ، کہیں جا کر ایسا نہیں ہوگا کہ اب حلق تک آ گیا اور اب اس سے آگے پینے کی گنجائش نہیں۔ وہ لذت کامل ہے، جتنا چاہو اس لذت سے فائدہ اٹھاؤ، اور کھٹکا کوئی نہیں، کھٹکا کوئی نہیں۔ یہاں تو خرچ کرو گے، اب پیسے خرچ کرو گے کھانے پینے کے اوپر، تو یا تو بدہضمی کا اندیشہ لگا ہوا ہے، پیسے زیادہ خرچ کر دیے، اندیشہ ہے پیسے ختم ہو جائیں گے، اب آئندہ کہاں سے لائیں گے؟ کوئی خطرہ نہیں، کوئی کھٹکا نہیں۔ ہر نعمت کی لذت کامل ہے، اس کی مدت کامل ہے، وہ لامتناہی ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں۔ تو توجہ دلا دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حقیقی نعمت کی تکمیل تو یہ ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جنت میں داخل ہو۔ ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب صلی اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ایک واقعہ سنایا کرتے تھے، ایک قصہ جو میں نے کسی کتاب میں تو نہیں پڑھا، لیکن بہرحال کسی بزرگ نے بیان کیا ہوگا۔ اللہ اکبر، ہے سبق آموز کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر جانے لگے، کوہ طور پر تشریف لے جانے لگے، تو راستے میں ایک شخص کے پاس سے گزر ہوا، تو وہ بیچارہ بڑا مصیبت زدہ تھا، ساری زندگی اس کی مصیبتوں میں، غموں میں، تکلیفوں میں گزر رہی تھی۔ تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ حضرت آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، تو وہاں جب آپ اور باتیں کریں گے تو اس بندے ناچیز کو بھی یاد کر لیجیے گا، اور اللہ جل جلالہ سے دعا کر دیجیے گا میرے حق میں کہ اللہ تعالیٰ میری مصیبتیں دور کر دے، مجھے بھی کچھ خوشحالی عطا فرما دے، خوشحالی عطا فرما دے، اور مجھے بھی وہ نعمتیں مل جائیں، نعمتیں مل جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اچھا، تو خیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری ہوئی، اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے باتیں کی، کیا باتیں کی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ تو یہ روایت یوں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سچ یاد آیا کہ یہ ایک شخص نے میرے لیے اس سے دعا کو کہا تھا، تو عرض کیا کہ ایک دعا، ایک بندہ ہے آپ کا، وہ بڑا ستم رسیدہ ہے، مصیبت زدہ ہے، تو اس نے مجھ سے دعا کی درخواست کی تھی کہ اس کو بھی نعمتیں مل جائیں، خوشحالی حاصل ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ بھئی نعمتیں مل جائیں تو نعمتیں تھوڑی دوں یا زیادہ دوں، تھوڑی نعمت دوں یا زیادہ دوں اس کو؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ جب دینا ہی ہے تو بس زیادہ دیجیے، خوب نعمت دی جائے، اور خالی ایک اچھی خوشحالی عطا فرمائیے، خوب نعمت دیجیے۔ اچھا ٹھیک، خیر کہہ کے آ گئے۔ اب کچھ عرصے کے بعد اس بستی پر سے گزر ہوا موسیٰ علیہ السلام کا، تو وہاں جا کر انہوں نے سوچا کہ اس آدمی کے بارے میں تحقیق کروں، اب کیا حال ہے اس کا۔
تو اس کے گھر پہنچے, پوچھا حال کبھی کیا کس حال میں ہے. تو وہاں لوگوں نے بتایا کہ جی اس کا تو انتقال ہو گیا کبھی کا. تمہیں کب ہوا تھا؟ تو جب وہ حساب کتاب لگایا تو وہی تقریباً دن تھے جس وقت میں کہ موسیٰ علیہ السلام طور پر تشریف لے گئے. اب موسیٰ علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے کہ دعا تو کی تھی اس کے واسطے کہ اس کو خوشحالی نصیب ہو جائے اور نعمتیں مل جائیں, اور اس کا الٹا انتقال ہی ہو گیا, وہ زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا. تو اللہ تعالیٰ سے پوچھا, یا اللہ بات سمجھ میں نہیں آئی, دعا تو آپ نے قبول کرنے کے لیے فرمایا تھا. تو فرمایا کہ بھائی ہم نے تو پہلے پوچھا تھا تم سے کہ تھوڑی نعمت دیں یا زیادہ دیں, تو تم نے کہا کہ زیادہ دو. تو زیادہ نعمت تو دنیا میں ہو نہیں سکتی تھی, لہذا زیادہ نعمت لینے کا تو راستہ یہی تھا کہ ان کو ہم اپنے پاس بلا لیں اور جنت میں داخل کر دیں. تو اس واسطے ہم نے اپنے پاس بلا کے اس کو جنت میں داخل کر دیا, زیادہ نعمتیں عطا فرما دی. دنیا میں تو زیادہ نعمت ہو نہیں سکتی, تمام نعمت کی تکمیل دنیا میں نہیں ہوتی. تو نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو جب دعا مانگتے دیکھا کہ یہ پوری نعمت کی دعا مانگ رہا ہے, تو تنبیہ کر دی کہ ذرا سمجھ لینا کیا مانگ رہے ہو. یہ پوری نعمت دنیا میں نہیں مل سکتی, پوری نعمت ملے گی جنت میں جا کر اور آخرت میں عذاب الہی سے بچ کر. تو یہ مت سمجھنا کہ تمام النعمہ مانگ کر تم دنیا کے معاملات کے حد تک محدود ہو کر رہ جاؤ, بلکہ اصل نعمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی وہاں پر اپنی رضا عطا فرما دے اور جنت میں داخلہ عطا فرما دے. تب پتہ چلے گا کہ حقیقت میں نعمت پوری ہوئی, نعمت مکمل. یہ سبق دے دیا. حل تدری ما تمام النعمہ, جانتے بھی ہو نعمت کی تکمیل کیا ہے. تمام النعمہ یہ ہے کہ دخول الجنت والفوز من النار, جنت سے میں داخل ہو جانا اور جہنم سے نجات حاصل ہو جانا. پھر آگے فرماتے ہیں کہ ثم مر علی رجل یقول اللہم انی اسألک الصبر. ایک شخص کے پاس سے گزرے تو دیکھا کہ وہ یہ دعا مانگ رہا ہے کہ اللہ میں آپ سے صبر مانگتا ہوں, صبر مانگتا ہوں. کہیں اس نے صبر کی فضیلتیں پڑھ لی ہوں گی. قرآن کریم میں صبر کی بڑی زبردست فضیلتیں آئی ہیں. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب, کہ صبر کرنے والوں کو جو اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائیں گے بے حساب ہوگا, اور چیزوں کا حساب مقرر ہے کہ فلاں کا اتنا گنا, فلاں کا اتنا گنا, فلاں کا اتنا گنا, مگر صبر کے بارے میں فرمایا تو اس کا ثواب بے حساب ہے. اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کو اپنے اجر سے نوازیں گے تو اس وقت لوگ یہ تمنا کیا کریں گے کہ کاش دنیا میں ہماری کھالیں قینچیوں سے کاٹی گئی ہوتی, دنیا میں ہماری کھالیں قینچیوں سے کاٹی گئی ہوتی, اس پر ہم صبر کرتے تو ہمیں یہ اجر ملتا جو آج ان صابرین کو مل رہا ہے. اتنا زبردست اجر بیان فرمایا صبر کا. تو ان صاحب نے صبر کا جب اتنا اجر دیکھا تو دعا یہ مانگی کہ اللہ مجھے صبر عطا فرما, انی اسألک الصبر. سبحان اللہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صاحب سے کہا کہ قد سألت ربک البلاء فسلہ العافیہ. فرمایا کہ یہ مانگنا, صبر مانگنا یہ اچھی بات نہیں. حالانکہ صبر کی فضیلت بہت ہے, لیکن صبر مانگنا اچھی بات نہیں ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ صبر مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے مصیبت مانگ رہے ہو کہ مصیبت دو تاکہ میں اس پر صبر کروں. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مصیبت مانگنا یہ بات صحیح نہیں. مصیبت نہیں مانگو اللہ تعالیٰ سے, بلکہ عافیت مانگو. ویسے بھی بلا کو مانگنا یہ در حقیقت اللہ کے سامنے بہادری جتانا ہے کہ آپ بھیج دو جیسی چاہو بلا, میں تو برداشت کروں گا. اعوذ باللہ العظیم, بڑی خطرناک بات. اس واسطے حضور نے تلقین فرمائی کہ نہیں, مانگو عافیت. ہاں اگر خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آ جائے, بیماری آ گئی, تکلیف آ گئی, مصیبت آ گئی, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آ جائے تو پھر صبر کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہو. پھر بھی مانگتے رہو یا اللہ اس کو دور کر دیجیے, پھر بھی مانگتے رہو یا اللہ میں کمزور ہوں, شاید تحمل نہ کر سکوں گا, آپ اس کو دور فرما دیجیے. مانگتے رہو اور اللہ کی رضا پر راضی بھی رہو. اس کا نام صبر ہے.
اور اس پر اجر ملے گا. لیکن صبر مانگنے کی چیز نہیں. صبر مانگنے کی چیز نہیں. مانگنے کی چیز ہے عافیت. اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تلقین فرماتے ہیں کبھی مت مانگو, عافیت مانگو. اسی واسطے میرے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ صدر اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائیں, ہمیشہ جو لوگ اپنا نام صابر رکھ لیتے ہیں تو اس نام کو پسند نہیں فرماتے. عام طور سے بہت سے لوگوں کے نام صابر ہوتے ہیں یا صابرہ ہوتے ہیں تو پسند نہیں فرما دیتے. کہتے بھائی یہ صابر ہونا, یہ صابرہ ہونا کا دعویٰ یہ کوئی اچھا نہیں. اور اس واسطے کئی لوگوں کے نام بدلوا دیے. صابرہ, ایک خاتون کا نام صابرہ تھا. اور ناموں کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے انسان کی زندگی پر. ایک تو ناموں کا اثر زندگی پر وہ لوگ بتاتے ہیں نجومی قسم کے لوگ کہ فلاں تاریخ میں پیدا ہو تو اس کا نام فلاں حرف سے شروع ہونا چاہیے, یہ سب تو فضول باتیں ہیں, اس کا تو کوئی اصل بنیاد نہیں ہے. لیکن معنی کے لحاظ سے, الفاظ کے معنی کے لحاظ سے ناموں کا اثر پڑتا ہے اور زندگی متاثر ہوتی ہے بعض اوقات. تو ایک خاتون تھی, ان کا نام صابرہ تھا اور بیچاری ہر وقت کچھ نہ کچھ الجھن کا, پریشانی کا, مصیبت کا شکار رہتی تھی. حضرت والد صاحب نے فرمایا بھائی تم اپنا نام بدل دو, شاکرہ نام کر, صابرہ کے بجائے شکر کرنے والے. تو اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ جب نام بدلا تو اللہ تعالیٰ نے حالات بھی بدل دیے. تو اس لیے فرماتے تھے کہ بھائی یہ نام رکھنا بھی کچھ مجھے اچھا نہیں لگتا, صابر اور صابرہ. نام ایسا رکھو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو دعوت دینے والا ہو. تو اس کی اصل بھی یہاں سے نکلتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس دعا کے اوپر تنبیہ فرمائی, یہ مت مانگو. اللہم انی اسألک صبر کہنے کا معنی یہ ہے کہ تم اللہ سے بلا مانگ رہے ہو, مصیبت مانگ رہے ہو تاکہ اس پر صبر کرو. اور بندے کا کام مصیبت مانگنا نہیں ہے, بندے کا کام ہے عافیت مانگنا. اللہ جن لوگوں نے بعض اوقات ایسی باتیں کی ہیں, بعض صوفیہ کرام سے منقول ہیں قسم کی باتیں, وہ غالب ہے حال کی باتیں, وہ قابل تقلید نہیں ہے. قابل تقلید ہے سنت نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے یہ تلقین فرمایا کہ صبر نہ مانگو, عافیت مانگو. ہاں جب کوئی مصیبت آ جائے بغیر بلائے ہوئے پھر بے شک اللہ تعالیٰ سے مانگو یا اللہ مجھے اس پر صبر عطا فرما, جب تک ہے اس پر صبر عطا فرما اور اس کو جلد از جلد زائل فرما دے. یہ دعا مانگو یا اللہ میں کمزور ہوں, تحمل نہیں کر پاؤں گا, اے اللہ اس کو دور فرما دیجیے, جب تک ہے اس وقت تک مجھے صبر کی توفیق عطا فرما. آگے فرمایا وَمَرَّ عَلَىٰ رَجُلٍ, ایک تیسرے شخص کے پاس سے گزرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, تو وہ بس یہ کہہ رہا یا ذا الجلال والاکرام, یا ذا الجلال والاکرام, اللہ تعالیٰ کا نام لے کر پکار رہا تھا, اے ذو الجلال والاکرام کہہ کر پکار رہا تھا, لیکن مانگ نہیں رہا تھا کچھ. جیسے بعض اوقات ہوتا ہے کہ آدمی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتا ہی رہتا ہے, یا ارحم الراحمین, یا اللہ, یا رحیم, یا کریم, اس طرح پکارتے ہیں. تو وہ اس طرح پکارا یا ذا الجلال والاکرام. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سل, کہ صرف یا ذا الجلال والاکرام کہنے پر اکتفا نہ کرو بلکہ کچھ مانگو بھی. یعنی صرف یہ جو پکار رہے ہو یا اللہ, یا ارحم الراحمین, یا ذا الجلال والاکرام, یہ تنہا کافی نہیں, اس کے ساتھ کچھ دعا بھی مانگو, اللہ تبارک و تعالیٰ سے کچھ مانگو, تاکہ یہ تمہاری پکار جو ہے یہ پکار تمہارے لیے کسی نعمت کا ذریعہ بن جائے. تو یہ یا ذا الجلال, تو اس میں یہ سکھایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب پکارے آدمی تو ساتھ میں کوئی درخواست بھی پیش کرے. محض آدمی صرف پکارے یا اللہ یا اللہ یا اللہ اور درخواست کوئی پیش نہ کرے, تو اس میں ایک شائبہ ہے, اللہ بچائے, شائبہ ہے تھوڑا سا مذاق کا, دل لگی کا, کہ بس نام لے رہا ہے, پکار رہا ہے اور کچھ کہتا ہے نہیں. تو اس واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا ذا الجلال والاکرام کہہ کر جب کچھ ہو اب مانگو.
تو جو مانگو گے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں گے. محض نام لے کر پکارنا. اس واسطے کہ اگر کچھ اور دعا سمجھ میں نہیں آ رہی اس وقت تو کم از کم مغفرت ہی کی دعا کر لو. یا ذا الجلال والاکرام اغفر لی، اللہ مجھے مغفرت فرما دیجیے، میرے گناہ معاف فرما دیجیے، یا اللہ میرے گناہ معاف فرما دیجیے. اور کچھ سمجھ آ رہا ہے گناہوں کی معافی مانگ. تو کوئی نہ کوئی حاجت انسان کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر وقت لاحق رہتی ہے، تو اس حاجت کو مانگے اور ساتھ میں مغفرت مانگے. تو یہ تلقین فرما دی. 3 مختلف آدمیوں کے پاس سے گزر کر 3 مختلف نعمتیں، 3 مختلف عظیم باب کھول دیے حکمت کے نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ. اگلی حدیث ہے عن العباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ قلت یا رسول اللہ علمنی شیئا اسأل اللہ تعالی. حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں اور عمر میں بھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب قریب ہیں. 1 سال کا فرق تھا صرف. تو جیسے بچپن ساتھ گزرا تو جیسے ایک دوستی کا سبھی انداز ہوتا ہے اس طرح کا بھی انداز تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ علمنی شیئا اسأل اللہ تعالی، کہ مجھے کوئی ایسی چیز سکھائیے جو میں اللہ تعالیٰ سے مانگوں. اب دیکھیے چچا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحبت حاصل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ شوق لگا ہوا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کا طریقہ سیکھوں اور یہ سیکھوں کہ کیا مانگنا چاہیے اللہ تبارک. تو معلوم ہوا کہ دعا بھی ایسی چیز ہے کہ جو سیکھنے کی ہے، بڑوں سے بزرگوں سے سیکھیں کہ کیا دعا مانگیں. کیونکہ آدمی دعا مانگتا ہے لیکن دعا کے اندر صحیح چیز مانگنے کی توفیق نہیں ہوتی. یہ بزرگوں کی صحبت کا اثر ہوتا ہے، ان کی نظر کا، ان کی تعلیم و تربیت کا، کہ آدمی ایسی دعا مانگتا ہے جو جامع ہوتی ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ مجھے ایسی چیز بتائیے کہ میں جو اللہ تعالیٰ سے مانگوں کیا مانگوں. اب سنیے اللہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا عباس صلی اللہ العافیہ، اے عباس اللہ سے عافیت مانگو، عافیت مانگو، اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگو. پھر کہتے ہیں ثم مکث قلیلا، تھوڑی دیر گزری تھی تو میں پھر دوبارہ آیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور دوبارہ یہ سوال کیا کہ علمنی شیئا اسأل اللہ بہ، کہ آپ نے مجھے کوئی ایسی چیز سکھائیے جو میں اللہ تعالیٰ سے مانگوں. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عافیت کے لفظ میں جو جامعیت تھی اور اس کا جو مفہوم تھا وہ پوری طرح واضح نہیں ہو سکا حضرت عباس علیہ السلام پر کہ کتنی جامع دعا حضور نے تلقین فرما دی ہے. تو انہوں نے سوچا کہ اب اور کچھ پوچھوں، تو آ کر پوچھا کہ یا رسول اللہ بتائیے کہ میں کیا دعا مانگوں اللہ تعالیٰ سے. فقال یا عباس یا عم رسول اللہ صلی اللہ العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اے عباس اے رسول اللہ کے چچا اللہ سے عافیت مانگو دنیا میں بھی اور آخرت میں. جواب دیتے ہوئے فرمایا یا عباس یا عم رسول اللہ، اے رسول اللہ کے چچا. اشارہ اس بات کی طرف فرما دیا کہ میں نے تم کو ایک ایسی چیز بتائی ہے کہ جو دنیا و آخرت کی خیرات کی جامع ہے، اور تم میرے چچا ہو تو چچا ہونے کے ناطے تمہیں خصوصیت کے ساتھ ایسی بات کی تلقین کر رہا ہوں. یہ معمولی بات نہ سمجھو کہ میں نے ایسی معمول میں کہہ دیا کہ عافیت مانگو، بلکہ چچا ہونے کے ناطے تمہیں یہ خاص دعا بتلا رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ مانگو کہ اللہ دنیا میں بھی عافیت عطا فرمائیے اور آخرت میں بھی عافیت عطا فرمائیے. اب کہنے کو لفظ تو ایک چھوٹا سا ہے عافیت، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن اگر غور کرو تو دین اور دنیا کی کوئی حاجت ایسی نہیں ہے، کوئی نعمت ایسی نہیں ہے جو اس لفظ کے اندر شامل نہ ہو گئی. اگر عافیت مل جائے انسان کو، عافیت مل جائے
تو بس اس کے بعد کسی چیز کی حاجت نہیں۔ عافیت کے معنی کیا ہے؟ عافیت کے معنی یہ ہے کہ انسان راحت میں ہو اور اسے کوئی تکلیف نہ ہو، راحت میں ہو اور کوئی تکلیف نہ ہو، یہ ہے عافیت۔ اور اگر غور کرو تو انسان کی ساری جد و جہد، تگ و دو، محنت، مشقت، دن رات کی دوڑ دھوپ کا حاصل اگر ہے تو عافیت ہے، عافیت مل جائے۔ روزی کما رہا ہے انسان تو کیوں کما رہا ہے؟ اس لیے کما رہا ہے کہ تاکہ پیسے ملے اور پیسے مل کے میں اپنا بھی پیٹ پالوں، اپنے گھر والوں کا بھی پیٹ پالوں، اچھا آرام کی زندگی بسر کروں، یہ ہے عافیت۔ اور اگر تعلیم حاصل کر رہا ہے تو تعلیم حاصل کرنے کے اندر بھی کیا مقصود ہے؟ عافیت مقصود ہے۔ ملازمت کر رہا ہے، تجارت کر رہا ہے، زراعت کر رہا ہے، کچھ بھی کر رہا ہے، ہر ایک چیز میں آخر میں جا کر دیکھو گے تو مقصود ہے عافیت۔ اب یہ انسان کی نظر کا دھوکہ ہے کہ اس نے بعض اوقات عافیت کی اصل حقیقت کو پیچھے ڈال کر چند ظاہری مظاہر کو اپنا مقصود حیات بنا لیا ہے۔ جو اسباب ہیں راحت کے، ان کو راحت اور عافیت قرار دے لیا ہے۔ یہ جتنے اسباب ہیں، ساز و سامان ہیں دنیا کا، مال، دولت، روپیہ، پیسہ، ساز سامان، یہ جو کچھ ہیں یہ سب اسباب ہیں۔ راحت اور عافیت یہ براہ راست یہ چیزیں نہیں ہیں، یہ اسباب ہیں۔ ان کے ذریعے اگر اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو عافیت اور راحت عطا فرماتے ہیں، نہیں چاہتے تو نہیں ملتی۔ لیکن انسان نے اسی کو اپنا مقصود بنا لیا، پیسہ مل جائے کسی طرح، بینک بیلنس میرا زیادہ ہو جائے، کوٹھی بنگلے میرے کھڑے ہو جائیں، ملے کر کارخانے کھڑے ہو جائیں، میرے پاس شاندار کار ہو جائے، میرا گھر خوبصورت ہو جائے، میرے پاس دولت زیادہ جمع ہو جائے، میری شہرت ہو جائے، عزت ہو جائے، بس اس کے دور پیچھے پڑا ہوا ہے۔ اور بسا اوقات یہ نہیں سمجھتا کہ یہ چیزیں اگر حاصل ہو بھی جائیں تو ان کے اندر جو مقصود تھا راحت کا وہ حاصل نہیں ہو رہا، عافیت حاصل نہیں ہو رہی۔ محل کھڑے ہیں، دولت کے انبار لگے ہیں، بینک بیلنس کہیں سے کہیں پہنچ رہا ہے، حشم ختم، نوکر چاکر چاروں طرف موجود ہیں، کاریں شاندار ہیں، لیکن عافیت حاصل نہیں، بیمار ہے، بیمار ہے۔ تو سارے کھڑے ہوئے محلات اکارت، فضول، رات کو عالی شان بستر پر سوتا ہے، ایئر کنڈیشن کمرہ ہے، مساری لگی ہوئی ہے، شاندار کم خواب کے وہ بستر مہیا ہیں اور خوشبو مہک رہی ہے، اور بستر کے اوپر لیٹا ہے، مگر ساری رات کروٹیں بدل کر گزار دیتا ہے، نیند نہیں آتی۔ بتاؤ کیا حاصل ہوا اس بیڈ روم کا، اس مساری کا، اس شاندار اسباب کا، اس مال و دولت کا جو بینک میں رکھی ہوئی ہے، وہ کہاں سے، وہ کیا فائدہ حاصل ہوا اس کا جب نیند نہ آئی رات کو؟ تو یہ سارے اسباب یہ بیکار ہیں جب تک کہ راحت اور عافیت حاصل نہ ہو۔ اور ایک آدمی ہے جھونپڑی میں رہتا ہے، کھرے پلنگ پہ سوتا ہے، لیکن جب لیٹا اور لیٹتا ہی اس کی آنکھ بند ہوئی، 8 گھنٹے کی نیند لے کر چاق چوبند نشاط کے ساتھ صبح کو اٹھا۔ بتاؤ راحت اس کو حاصل ہوئی، عافیت اس کو حاصل ہوئی؟ اس کے بعد سارے اسباب جمع تھے مگر راحت حاصل نہ ہو سکی، مزہ نہ آ سکا، عافیت نہ مل سکی۔ اس کے بعد اسباب بیچارے کے تھوڑے سے تھے، جو جھونپڑی تھی، کھرا پلنگ تھا، مگر عافیت اللہ نے عطا فرما دی۔ تو حقیقت میں دیکھو تو یہ کتنا مزے میں ہے، کتنا راحت میں ہے اس کے مقابلے۔ لیکن یہ حقیقت آج کے انسان نے بھلا دی ہے۔ آج کا انسان پیسے کے پیچھے دوڑ رہا ہے، پیسہ زیادہ ہو جائے، کسی طرح مال و دولت زیادہ بڑھ جائے، بلڈنگیں میری کھڑی ہو جائیں، اعلی شان کاریں مجھے مل جائیں، میرا نام اونچا ہو جائے، لیکن عافیت سے محروم ہے۔ جس کو دیکھو کچھ نہ کچھ بے چینی کا شکوہ کرے گا۔ میں آپ سے سچ کہتا ہوں آپ سے کہ ایسے لوگ جن کو دیکھ کر لوگ رش کرتے ہیں کہ کاش ہم ان جیسے ہو جاتے، ایسے بڑے بڑے مالدار، سرمایہ دار، دولت مند، کہ جن کے گھروں کے اوپر جا کر دیکھو تو لوگوں کی نگاہیں خیرہ ہو جائیں، ایسے شاندار گھر رکھنے والے، ایسے مال و دولت رکھنے والے۔ مجھ سے براہ راست میں آپ سے بتاتا ہوں، اپنی 1 2 نہیں 10 مثالیں، کہ ایسے لوگ تمنا کرتے ہیں کاش دیکھو کتنا یہ خوش نصیب ہے کہ اس کو اتنے شاندار محلات ملے ہوئے ہیں، اتنے پیسے ہیں، اتنی کاریں ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ لوگ رش کر رہے ہیں، اور جب تنہائی میں آ کر میرے پاس
اس نے اپنے سینہ کھولا تو وہ زخموں سے چھلنی تھا، اور وہ رو رو کر کہتا تھا کہ یہ مجھ سے دولت نکل جائے لیکن مجھے راحت نصیب ہو جائے، کسی طرح اپنے گھر کی راحت مل جائے، رو رو کے کہتے تھے۔ تو لوگ تمنا کر رہے ہیں اس جیسے ہو جائیں، وہ کہتا ہے مجھے جھونپڑی مل جائے مگر وہ راحت نصیب ہو جائے، وہ عافیت مل جائے جس سے میں اس وقت محروم ہوں۔ ایک دو نہیں، دسیوں مثالیں میری اپنی ذاتی، جنہوں نے اپنے ذات مجھ سے ہمراز سمجھ کر اپنا دکھڑا مجھ سے بیان کیا، ان کا حال یہ تھا۔ میں عبرت کر رہا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اللہ یہ وہ شخص ہے کہ کوئی انسان دیکھ کر پہچان نہیں سکتا، اندازہ نہیں لگا سکتا کہ اس شخص کا دل اتنا زخمی ہو سکتا ہے اور یہ اتنا دکھوں سے اتنا بھرا ہو سکتا ہے، مگر تھا دکھوں سے بھرا ہوا۔ تو کبھی دنیا کی ظاہری چمک دمک پر مت جانا، نہیں معلوم کہ اندر کیا دکھڑے لیے بیٹھے ہیں لوگ۔ تو یہ اسباب جو ہیں جتنے دنیا میں، یہ کوئی چیز نہیں جب تک کہ اللہ جل جلالہ کی طرف سے عافیت عطا نہ ہو، عافیت عطا نہ ہو، وہ ہے نعمت۔ تو اس کو فرما رہے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مانگو اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ پیسہ بھی دیجئے تو ایسا دیجئے جس سے عافیت ملے، اسباب ساز و سامان بھی عطا فرمائیے تو ایسا عطا فرمائیے جس سے عافیت نصیب ہو، راحت اور سکون ملے۔ اور ورنہ یہی عذاب، یہی مال، یہی دولت، یہ عذاب بن جاتا ہے انسان کے لیے۔ قرآن کریم فرماتا ہے کافروں کے بارے میں کہ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، کہ ان کو دیکھ کر تمہیں دھوکہ نہ ہو، یہ کافروں کو کہ دنیا کے اندر بڑی ترقی کر رہے ہیں۔ دوسری جگہ فرمایا انما یرید اللہ ان یعذبہم بہا، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انہی اموال سے، انہی مال و دولت سے جو ان کو حاصل ہے، انہی سے ان کو عذاب میں مبتلا کریں، یہ مال دولت ان کے لیے عذاب کا سبب بن جائے۔ آخرت میں تو بنے گا ہی، لیکن دنیا کے اندر بھی یہ عذاب کا سبب بن جاتا ہے بعض اوقات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہتے ہیں تو اسی کو عذاب بنا دیتے ہیں، اسی کو عذاب بنا دیتے ہیں۔ ہمارے حضرت قبل امت صلی اللہ تعالیٰ عنہ نے مواعظ میں قصہ لکھا ہے کہ ایک شخص تھا، اس نے بڑا امیر کبیر خزانہ جمع کیا ہوا، قارون کا خزانہ، جس کے بارے میں قرآن نے کہا کہ قارون کا بھی یہی حال تھا کہ لوگ جب دیکھتے تھے تو کہتے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم، کاش ہمیں بھی ایسا خزانہ ملتا جیسا قارون کو ملا تھا، بڑا یہ خوش نصیب آدمی ہے۔ تو ایسا خزانہ جمع کر رکھا، اور جتنا مالدار ہوتا ہے آدمی اتنا ہی بخیل ہوتا جاتا ہے، کنجوس ہوتا جاتا ہے، دوسروں کو پتہ نہ لگے۔ تو چابیاں ہر ایک کی اپنے پاس، کسی کو پتہ دیتا نہیں تھا، ہوا نہیں دیتا، اور جا کے روزانہ یعنی ہر کچھ وقفے کے بعد اپنے خزانوں کی سیر کیا کرتا تھا، بڑا خوش ہوتا دیکھ کے۔ چابی کھولی، اندر جا کے دیکھا الماریاں لگی ہوئی ہیں، اس میں سونا چاندی بھرا ہوا ہے، بس دیکھ کے اپنا چکر لگا کے خوش ہو کے آ جاتا تھا۔ تو ایک مرتبہ گیا تو چابی تو تنہا اپنے ہی پاس ہے، کسی اور کے پاس ہے نہیں، تو اب وہ دروازہ کسی طرح بند ہو گیا۔ وہ دروازہ ایسا تھا کہ جب بند ہو جائے تو جب تک باہر سے چابی نہ کھولے کھولتا نہیں تھا، اندر سے بند ہو گیا۔ اب اندر سے بند ہو گیا، کھولنا چاہتا ہے، ہزار نہیں کھلتا، اور جب جاتا تھا تو لوگوں کو بھی دور ہٹا کے جایا کرتا تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ کیا خزانہ رکھا ہوا ہے اندر، تو آس پاس بھی کوئی آدمی نہیں تھا۔ اب جناب اندر بند ہے اور خزانے کے اندر وہ مال و دولت کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، سونے اور چاندی کی الماری کے اندر بھری ہوئی ہے، اور وہی چیخ رہا ہے، پکار رہا ہے کہ کوئی آدمی آ جائے اور میری مدد کرے، لیکن آواز کہاں سے جائے؟ دروازہ بند اور لوگ دور۔ نتیجہ یہ کہ بھوک لگ رہی ہے مگر سونے کو کھا لے، وہ اشرفیاں جو رکھی ہوئی ہیں ان کو کھا کے بھوک مٹا لے، پیاس لگ رہی ہے تو اس کو پی لے، نہ وہ بھوک مٹانے کے قابل نہ وہ پیاس مٹانے کے قابل، اسی حالت میں بھوکا پیاسا اسی خزانے کے اندر مر کے ختم ہو۔ اللہ تعالیٰ یہ دکھاتے ہیں انما یرید اللہ ان یعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی کے اندر بھی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ان کے لیے ان کو عذاب کا سبب بنا دیں۔ جب مال بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کا ذریعہ بن جائے، اور جب مال اللہ تبارک و تعالیٰ سے غافل کرنے پر آ جائے تو وہ اس دنیا کے اندر انسان کو عذاب میں مبتلا کر کے چھوڑتا ہے۔ دنیا ہی کے اندر اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے کہ یہ مال اس کے لیے عذاب بن گیا۔ تو آج ہم لوگوں نے اس مال و دولت کو اور ظاہری اسباب اور ساز و سامان کو نہ
سمجھ رکھا ہے کہ یہ ہے مقصد زندگی، اسی کے پیچھے دوڑ دھوپ ہے، اسی کے پیچھے پھر رہے ہیں صبح سے لے کر شام تک، ایک ہی فکر سوار ہے، ایک ہی دھن لگی ہوئی ہے کہ پیسہ بڑھ جائے، کسی طرح مال و اسباب کا اضافہ ہو جائے۔ یہ پتہ نہیں کہ مال و اسباب بڑھ بھی جائے تو اس مال و اسباب کا جو حقیقی فائدہ ہے، راحت اور عافیت، یہ تو پیسے سے نہیں خریدی جاتی، یہ براہ راست کسی دینے والے کی عطا ہے۔ جب تک وہ عطا نہ ہو اس کی طرف سے تو یہ مال و دولت سب بیکار۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تلقین فرما رہے ہیں کہ اے اللہ، یہ مانگو اللہ تعالیٰ، اے اللہ عافیت عطا فرمائی، عافیت عطا فرمائی، عافیت عطا فرمائی دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ حدیث میں بھی، دوسری حدیث میں بھی فرمایا کہ کسی شخص نے اپنے اللہ سے اس سے زیادہ جامع دعا کوئی نہیں مانگی۔ حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ کوئی بھی شخص اللہ سے اس سے زیادہ جامع، اس سے زیادہ گشادہ چیز نہیں مانگ سکتا جتنا عافیت مانگ، عافیت۔ تو بس بھائی اس کا ورد کرو، ہر وقت اللہ سے عافیت مانگو، اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگو، اے اللہ عافیت عطا فرمائی دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ اور ایک جگہ آپ نے یہ دعا تلقین فرما دی، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی ودنیایا واہلی ومالی۔ اے اللہ، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں اور میں آپ سے عافیت طلب کرتا ہوں، دین میں بھی، دنیا میں بھی، اپنے گھر والوں میں بھی اور اپنے مال میں بھی۔ اے اللہ عافیت عطا فرما۔ تو یہ اور زیادہ جامع ہو گئی، دین کی، دنیا کی، اہل کی، مال کی، ہر چیز میں عافیت مانگتا ہوں۔ ہمارے حضرت والا حضرت ڈاکٹر صاحب قدس اللہ تعالیٰ سر رہو، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائیں، وہ فرماتے تھے کہ دیکھو جب اذان ہوتی ہے تو اذان کے بعد، اذان سننے کے بعد ایک دعا مسنون ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، اللہم آتی محمد الوسیلۃ والفضیلہ وبعث مقاما محمودا الذی وعدتہ انک لا تخلف الميعاد۔ اللہ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نے وعدہ فرمایا کہ جو میرے لیے یہ دعا کرے گا اذان کے بعد تو میری شفاعت اس کو نصیب ہو۔ تو یہ دعا مسنون ہے۔ حضرت فرماتے تھے ہمارے کہ یہ دعا ایسی ہے کہ اس کا قبول ہونا 100% یقینی ہے۔ کوئی شبہ ہو سکتا ہے؟ کوئی شبہ ہے اس دعا میں کی قبولیت میں؟ جو دعا اذان کے بعد نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مانگی جا رہی ہے، ارے یہ تو ہمیں نوازنے کا بہانہ ہے نا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہماری دعا کے محتاج ہیں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کیا مقام محمود جس کی دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ ان کو وسیلہ عطا فرمائیے، ان کو فضیلت عطا فرمائیے، ان کو مقام محمود عطا فرمائیے، کیا حضور ہماری دعاؤں کے محتاج ہیں؟ اگر ہم نے دعا مانگے نہیں ملے گا حضور کو وسیلہ اور فضیلہ اور مقام محمود، وہ سب ملنا ہے، اللہ نے مقدر کر رکھا ہے۔ لیکن ہمیں نوازنے کے لیے فرمایا کہ تم مانگ لو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، یہ چیزیں مانگ لو تو تم بھی نوازے جاؤ گے، تم بھی شفاعت کے مستحق ہو جاؤ گے۔ یہ ہمیں نوازنے کے لیے اللہ نے فرمایا۔ تو اس دعا کی قبولیت میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ ویسے بھی حدیث میں آتا ہے کہ اذان اور اقامت کے درمیان، جب اذان ہو جائے اور نماز کھڑی ہونے والی ہو تو اذان اور اقامت کے درمیان جو دعا مانگی جاتی ہے وہ رد نہیں ہوتی، تو کوئی بھی دعا رد نہیں ہوتی۔ یہ دعا تو کیسے رد ہوگی؟ انشاءاللہ تعالیٰ ضرور قبول ہوگی۔ تو ہمارے تو فرماتے ہیں اس کے ساتھ اپنی بھی کوئی دعا لگا دو، اس کے ساتھ اپنی بھی کوئی دعا لگا دو، تو جب وہ قبول ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے بعید ہے کہ اس کو قبول کریں، ساتھ جو لگی ہوئی اس کو رد کر دیں، تو وہ بھی ضرور قبول فرمائیں گے انشاءاللہ۔ تو ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ اس کے بعد یہ دعا کر لیا کرو، یہ بھی حضوری کی سکھائی ہوئی دعا ہے، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی و دنیایا و اہلی و مالی۔ یہ دعا کر لیا کرو، کیونکہ حضور نے فرمایا عافیت سے زیادہ وسیع اور ہمگیر اور جامع دعا کوئی اور نہیں، اس واسطے عافیت مانگ لو اللہ تعالیٰ سے، دین اور دنیا کی عافیت۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی و دنیایا و اہلی و مالی، یہ دعا مانگ لیا کرو۔ تو فرماتے ہر اذان کے بعد جب دعا کو کرو تو یہ بھی مانگ لو، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے پوری امید ہے کہ یہ دعا قبول ہو، کیونکہ حضور کی دعا کے ساتھ نفی ہے یہ، وہ ضرور قبول ہو۔ جب قبول ہوگی اور یہ قبول ہو گئی، معافی مل گئی، عافیت مل گئی، دین میں، دنیا میں، اہل میں، مال میں، اور کیا چاہیے، سبھی کچھ مل گیا۔ تو اس کی پابندی کر لیا کرو،
یہ مانگ لیا کرو. تو الحمدللہ جب کہ حضرت نے فرمایا تھا تو یاد تھوڑی سی مختصر سا عمل ہے, مختصر سی دعا ہے. یہ کچھ عادت پڑ گئی ہے کہ جب بھی دعا اذان کے بعد کی تو ساتھ میں یہ بھی کہنے کی توفیق ہو جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت سے ہم سب کے حق میں اس کو قبول فرمائے. لا الہ الا اللہ. آگے کتنا ہے بھائی؟ چلو ایک حدیث اور پڑھ لیتے ہیں. لا الہ الا اللہ. حدیث میں ایک دوسری اگلی حدیث ہے, وہ بھی اس سے ملتی جلتی ہے. حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ دعا یہ کی کہ اللہم لم تعطنی مالا فاتصدق به فابتلنی ببلاء فیہ اجر. عجیب دعا کی. دعا یہ کی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ آپ نے مجھے مال تو زیادہ دیا نہیں کہ میں صدقہ و خیرات زیادہ کروں. اگر مال زیادہ دیا ہوتا تو صدقہ خیرات کچھ کرتا. آپ نے مجھے مال تو زیادہ دیا نہیں کہ صدقہ خیرات کروں. تو اب آپ ایسا کیجئے کہ مجھے کسی ایسی آزمائش میں مبتلا کر دیجئے, ایسی مصیبت میں مبتلا کر دیجئے کہ اس کے نتیجے میں مجھے صبر کا اجر حاصل ہو. یہ کہہ رہا تھا وہ. تو حضور نے فرمایا سبحان اللہ لا تطیق. سبحان اللہ, کیا دعا مانگ رہے ہو؟ یہ دعا مانگنے کی نہیں ہے. تمہیں اندر اتنی طاقت نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھیجی آزمائش یا اس کی مصیبت پر صبر کر سکو. اللہ کلتا, ارے اس کے بجائے یہ دعا مانگو کہ اللہم آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ دنیا میں بھی اچھائی عطا فرمائیے, آخرت میں بھی اچھائی عطا فرمائیے, اور جہنم کی آگ سے نجات عطا فرمائیے. تو یہ نہ مانگو کہ مصیبت آئے اور مجھے تو صبر کروں اس پر اجر ملے. ارے یہ مانگو کہ دنیا میں بھی اچھائی ملے اور آخرت میں بھی ملے, جیسے پہلے کہا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ محمد. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد كما صليت على ابراہیم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم کی رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر. اے اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ علانیہ ہر طرح کے گناہوں کو معاف کر. اے اللہ اپنی رحمت سے ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما. یا اللہ ہم سب کو عافیت دارین عطا فرما. اے اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کو عافیت دارین عطا فرما, دنیا و آخرت میں عافیت کاملہ عطا فرما. اے اللہ ہر طرح کے شر فتنے سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہر طرح کی معصیتوں سے, گناہوں سے, منکرات سے ہمارے گھر والوں کی, متعلقین کی, احباب کی حفاظت فرما. اے اللہ اپنی شریعت کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنی رحمت سے ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما, اس پر عمل کی توفیق عطا فرما, اس پر استقامت عطا فرما. یا اللہ تمام حاضرین اور حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما. اے اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما, سب کی مشکلات کو آسان فرما. اے اللہ جن لوگوں نے ہم سے دعا کے لیے کہا ہے اپنی رحمت سے ان سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما. اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين. آمين برحمتك يا رب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خطاب حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب متظلهم العالی بمقام جامع مسجد دارالعلوم کراچی بتاریخ 31 مارچ سن 2002 مطابق 16 محرم سن 1423. پیشکش میمن اسلامک ریکارڈنگ سینٹر لیاقت آباد کراچی. فون نمبر 49160333. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع الرعد والصواعق قال اللهم لا تقتلنا بصعقك ولا